الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق آپ کی خدمت میں موضوعات پیش کیے جا رہے تھے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ صبر ہے۔ قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی ذات کو اسوہ قرار دیا ہے، اور راہ نجات اور راہ سعادت ہر دو انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت میں پوشیدہ ہے۔ آج ہم جس موضوع کو پڑھ رہے ہیں وہ صبر ہے۔ صبر کا ایک تیزی سے مختصر تعارف آپ کی خدمت میں کرایا جائے، کیونکہ یہ موضوع طویل موضوع ہے، تمام احادیث آپ کی خدمت میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ چند واقعات دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اگر اسے اس درس میں ختم کر سکیں تو ختم کر لیں، وإلا انشاءاللہ تعالی اسی سے اگلا موضوع انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اگلے موضوع میں سے مزید دیکھیں گے۔ صبر کے بارے میں احادیث صحیحہ و معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ صبر کو ایمان کا سر قرار دیا گیا ہے، یعنی اگر ایمان کو مجسمہ بنا دیں اور اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں قرار دی جائیں تو صبر اس کا سر بنے گا۔ جس طرح سر کو اڑا دیا جائے تو جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی، اسی طریقے سے اگر ایک انسان کے پاس ایمان کی تمام چیزیں ہوں، ایمان اور اسلام اس کے قلب میں موجود ہو، زاہد بھی ہو، عابد بھی ہو، عالم بھی ہو، نیک پرہیزگار بھی ہو، لیکن صابر نہ ہو، تو اس انسان کے ایمان کا حال وہی ہوگا کہ جیسے ایک انسان کا سر اڑا دیا جائے اور اس کا پورا جسم صحیح و سالم ہو تو جو اس کے جسم کا حال ہوگا۔ لہذا صابر بننا ضروری ہے، صبر کرنا ضروری ہے، حتیٰ کہ صحیح سند روایت میں وارد ہوا ہے کہ لا ایمان لمن لا صبر لہ، کہ انشاءاللہ یہ روایت ابھی آگے آئے گی بھی، جس کا صبر نہیں ہے، جس کے پاس یا قوت صبر نہیں رکھتا، لا ایمان، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ اس موضوع کے اوپر علماء اخلاق نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، طویل گفتگو ہے، مراتب صبر ہیں، کیفیت صبر ہے، اقسام صبر ہیں۔ مختصر آپ کے سامنے عرض کیا جائے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو روک لے، جزع اور فزع سے روک لے۔ جزع کہتے ہیں آواز کا بلند کرنا، شکوہ شکایت کا زبان کے اوپر لے آنا، اسے کہتے ہیں جزع، یا اپنے منہ کو پیٹنے لگ جانا، اپنے گریبان کو چاک کر دینا، یہ جزع کہلاتا ہے۔ انسان اگر جزع سے اپنے نفس کو روک لے اسے کہتے ہیں صبر۔ صبر انسان کے وجود میں ملکہ اور عملی صلاحیت کی صورت میں ہونا چاہیے، یعنی حقیقی صبر وہ ہے کہ جب انسان کے وجود میں ناگوار چیزوں سے اس کو واسطہ انسان کو پڑتا ہے تو اس ناگوار صورت میں یا اس ناگوار جب انسان واسطہ پڑے تو اس وقت انسان کے لیے اپنے نفس کو جزع فضا سے روکنا صبر کہلاتا ہے۔ یہ عملی صورت میں حاصل ہو جائے یہ قوت تو اس صورت میں اس کو صبر کہا جائے گا۔ لیکن اگر عملی قوت حاصل نہ ہو، یعنی بالفاظ دیگر اگر نفس کے اندر آرام سے اور سہولت سے صبر کی قوت جنم لے لے اور وہ اپنے نفس کو روک لے تو یہ حقیقی صبر ہے۔ لیکن اگر تکلیف اور زحمت اندر برداشت کرنے پڑتی ہے تو اسے تصبر کہتے ہیں، یعنی یہ مجازن صبر ہے، حقیقت صبر نہیں ہے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ صبر کی مختلف تعریفیں علماء نے ذکر کی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ نفس مقاومت کرتا ہے، نفس اندر اپنے آپ کو جزع فضا یا شکایات سے روک لیتا ہے، یا بالفاظ دیگر اطمینان اور سکون کی حالت سے باہر نکلنے سے روکنا، اسے صبر کہتے ہیں۔ رہبر معظم نے اس کی ایک اور اچھے انداز میں تشریح کی ہے کہ انسان کے کچھ اہداف ہوتے ہیں، ان اہداف کو حاصل کرنے میں انسان کئی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ اگر انسان ان مشکلات سے الجھنے کی بجائے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے بڑھتا رہے، اب وہ تکلیف تو دے رہے ہیں
اگر وہ ان کو حل کرنے ہی بیٹھ جائے تو ہدف اس کا رہ جائے گا، اور اگر وہ اپنے ہدف کو ہدف کو پانے کے لیے نکل کھڑا ہو اور تحمل اپنے وجود میں کرتا رہے تو یہ صبر کہلائے گا۔ مثلا ایک طالب علم کو طلب کرنے آیا ہے، اب اس کو گھر میں فقر کی بھی پریشانی ہے اور دیگر اس کی مشکلات ہیں، تو وہ اگر ان مشکلات کو حل کرنے پڑ جائے تو پھر علم کا طلب کرنا رہ جائے گا، لیکن اگر علم کو طلب کرے تو پھر اس کو بعض مشکلات اقتصادی طور پہ، مالی طور پہ برداشت کرنے پڑتی ہیں، تو اس کا اقتصادی اور مالی مشکلات کا برداشت کیے رکھنا اور اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے قدم بڑھانا یہ صبر کہلائے گا۔ صبر انسانی نفس کے فضائل اور کمالات میں سے ہے، اور انسان اپنے آپ کو بالفاظ دیگر اندر مضطرب نہ ہونے دے، اسے کہتے ہیں صبر۔ تحمل کر جائے، برداشت کر جائے، حبس اپنے نفس کو یعنی قید کر لے کہ وہ کوئی اضطراب اور کوئی مشقت کا کوئی اثر اپنے نفس سے ظاہر کر دے، یعنی اعلانیہ طور پہ شور شرابہ مچا کے اپنے نفس سے چیزوں کو ظاہر کرنے سے اپنے نفس کو روک لے، یہ صبر کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات غضب ہے، غصہ اور غضب آ جاتا ہے، لیکن غصہ اور غضب کو دبا دینا یہ صبر کہلائے گا۔ ابھی چند آپ کے سامنے مثالیں پیش کی جاتی ہیں، کیونکہ اگر صبر کی حقیقت ہمارے لیے آشکار نہ ہو تو پھر بقیہ امور پڑھنا ہمارے لیے زیادہ فائدہ نہیں دیں گے۔ بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کا اپنے نفس کو ثابت قدم رکھنا، انسان کا جزا فضا سے اپنے نفس کو روک لینا، انسان کا مطمئن حالت سے باہر اپنے آپ کو نہ آنے دینا، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ صبر کہلائے گا۔ اس لیے اس تعریف کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اطمینان کی حالت سے نہ باہر آنے دے، ثابت قدمی کو نہ ترک کرے، اسی طریقے سے نفس کے اندر اضطراب کو زیادہ اٹھنے نہ دے، دبا کے رکھے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر مختلف چیزوں پہ ہوتا ہے، مشکلات اور ناگوار چیزوں کے اوپر صبر ہوتا ہی ہے، جیسے انسان کو بہت سارے مقامات کے اوپر گرمی سہنا پڑتی ہے، سردی سہنا پڑتی ہے، بعض اوقات ناگوار باتیں انسان کو سہنا پڑتی ہیں، بعض اوقات انسان کو اپنی طبیعت سے سازگار ناسازگار کھانے کھانا پڑتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں کہ جہاں پہ انسان کو صبر کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے عبادات میں جو مشقت ہوتی ہے اس مشقت کو جھیلنا یہ صبر سے عبارت ہے۔ جنگوں میں اور مبارزے کے وقت ثابت قدمی دکھانا یہ ایک صبر کی نوعیت ہے۔ تو ان سب جگہوں پہ کرنا کیا ہے؟ یہ تین امور انجام دینے ہیں۔ غصہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ابھر آ سکتا ہے، لیکن غصے کو قابو کرنا ہمارے اختیار میں ہے، ابھرنا ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ ناگوار چیز سے واسطہ پڑے یا نہ پڑے یہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہے، اس ناگوار چیز میں اطمینان کی حالت سے اپنے آپ کو باہر نہ آنے دینا یہ ہمارے اختیار میں، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ لہذا صبر کی ضد جزع ہے، یعنی اضطراب میں لے آنا، چیخ و پکار، شور شرابہ کرنا، اپنے آپ کو شکایات کے حوالے لوگوں کے سامنے بڑی بڑی شکایات اور اپنے دکھ درد ہر ٹائم بیان کرتے رہنا، یہ جزع کی حالت آ جاتی ہے۔ نفس انسانی کے لیے مختلف اقسام صبر کی بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک ہوتی ہے جنگ اور مبارزے میں انسان کا صبر کرنا، یہ صبر کہلائے گا ثابت قدمی نہ چھوڑے انسان۔ اس کی ضد ہے بزدلی، یہ قوت غضب سے نکلتا ہے، کیونکہ ہم اخلاق میں ایک یہ بحث بعض دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ انسانی نفس بالخصوص تین خصوصیات سے یا تین عناصر سے مل کے بنتا ہے، ایک ہے عقل، ایک ہے شہوت اور ایک ہے غضب۔ عقل ہے، شہوت ہے اور غضب ہے۔ قوت شہوت ہمیشہ منفی نہیں ہے، اس کے فضائل بھی ہیں اور اس کے رذائل، یعنی قوت شہوت فضیلتوں پر بھی پہنچاتی ہے اور اسی قوت کے ذریعے انسان ذلتوں اور پستیوں کا بھی شکار ہوتا ہے۔ قوت غضب انسان کو فضیلت میں بھی پہنچاتی ہے اور یہی قوت غضب جو ہے انسان کو پستیوں کا شکار بھی کرتی ہے۔ صبر جو ہے، جو جنگوں میں انسان کا ثابت قدم رہنا یا مبارزے کے وقت ثابت قدم رہنا یا جہاں دفاع کرنا ضروری ہے اپنے وجود کا، اپنے گھر کا، اپنے وطن کا یا دین اسلام کا، وہاں پہ انسان کا ثابت قدم رہنا یہ غضب سے جنم لیتا ہے، یہ قوت غضب کے کمالات میں سے ہے۔
اسی طرح سے بعض اوقات انسان کو مشقت والے کام کرنے پڑ جاتے ہیں. مثلا اس سے پہلے ایک اور قوت غضب کے کمالات میں سے کظم الغیظ ہے کہ انسان غصہ پی جاتا ہے. یہ غصے کا پی جانا یہ بھی صبر کہلائے گا. یہ بھی غضب سے جنم لیتا ہے لیکن دبا دینا، اسے بھی ہم حلم بھی کہتے ہیں. حلم یعنی انسان کا بڑا نرم مزاج سامنے آنا. حلیم ایک بہت اہم صفت ہے. حلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پہ ناگوار چیز جب آ جائے تو انسان ظاہر نہ ہونے دے اپنی ناگواری. یہ حلم سے بھی تعبیر ہے. بس یہ صبر ان سب کو شامل ہے. اچھا، ایک اور ہے کہ عبادتوں میں مشقت اٹھاتا ہے انسان، مثلا وضو کرنا، روزے رکھنا، حج ہے، عمرہ ہے، زیارات ہیں یا دیگر عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر وظائف واجب کیے ہیں. ان میں جو مشقت اٹھاتا ہے اس کا جو اس کی جڑ ہے وہ محبت الہی ہے، وہ خشیت الہی ہے. بس صبر ایک دفعہ قوت غضب سے جنم لے رہا ہے، اس کے کمالات میں سے بن رہا ہے. ایک دفعہ محبت الہی کے کمالات سے بن رہا ہے. ایک دفعہ قوت شہوت اس کے کمالات میں سے بنتا ہے. مثال کے طور پہ انسان کا پیٹ یا شرمگاہ کی لذتوں کا انتہائی ایک دل چاہ رہا ہے یا غلبہ انسان کے اوپر آیا ہوا ہے، اور نفس ابھار رہا ہے کہ تم حرام حدود، اللہ کی حدود پامال کر کے حرام طریقے سے پورا کرو. یہاں پہ انسان آ کے اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے، مضطرب نہیں ہونے دیتا، مشکل میں نہیں اپنے نفس کو پڑنے دیتا. یہ جو صورت ہے اس کو کہیں گے صبر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے اوپر اور معصیتوں کے ترک کرنے پہ صبر. اور بعض روایات میں اسے افضل ترین صبر قرار دیا گیا ہے. یعنی اس کو ملاحظہ کریں، ہوائے نفس انسان کے اندر ہے. یہ ہوائے نفس انسان کے وجود کے اندر ابھارتی ہے اس کو لذتوں کے اوپر، اور اہم ترین لذتیں یہی انسان کے وجود کے اندر شکم، پیٹ اور شرمگاہ ہیں. یہ قوت کے ساتھ انسان کے وجود میں لذتوں کو ابھارتی ہیں، اور ان لذتوں کو دبانا صبر کا مرحلہ ہے. اگر صبر نہ کرے اس جگہ پہ تو انسان اس کا شکار ہو جائے گا. لہذا اپنے آپ کو اطمینان کی حالت سے باہر نہ آنے دینا، نہ خوشی میں نہ غمی میں. جیسے ہم بعض واقعات دیکھتے ہیں کہ بندوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، خوشی میں ہر قسم کے شیطانی کام کرتے ہیں، یا ایک جگہ جہاں انسان شادی کرنا چاہ رہا تھا وہاں نہیں ہو پاتی، اسی غم میں اپنے آپ کو انسان ختم کرنا شروع کر دیتا ہے، شکوہ شکایت کرے گا. یہ دونوں صبر کی قوت سے باہر ہیں، یعنی رذیلتوں میں. یہاں پہ شہوت نے پکڑ کے اسے ذلیل و خوار کر دیا. لیکن یہ ہوائے نفس جو شہوت سے جنم لی اور انسان صبر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس جگہ پہ انسان کو یہ کمال تک پہنچائے گی. لہذا اس نوعیت کی مثلاً لذتوں کے اوپر ابھارنا اور انسان کا حرام کو ترک کر دینا اور اطاعت الہی کو انجام دینا، یہ صبر ہے. اسی طرح سے انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ محافل میں بیٹھے، گپ شپ لگائے، کھیلے کودے، چیخ و پکار کرے. اسے کہتے ہیں دنیا کی فضولیات میں مشغول ہونا. انسان اپنے آپ کو دنیا کی فضولیات میں مشغول ہونے سے جب بھی بچائے گا، اندر ایک تکلیف پیدا ہوگی، اندر انسان کے بے مزگی پیدا ہوگی، انسان اسے دبا دے. یہ فضولیات کہاں سے جنم لے رہی ہیں؟ شہوت سے. بس اصل عناصر وہی ہیں، عقل ہے، قوت غضب ہے، شہوت ہے. لیکن اس جگہ آپ نے دیکھا کہ ادھر اللہ کی اطاعت کو جنم دینا اور معصیت کو برے طریقے سے دبا دینا، یعنی ترک کر دینا معصیت کو، یہ صبر ہے اور افضل ترین صبر ہے. اسی میں سے علم ہے. علم جب بھی انسان حاصل کرے گا اندر بڑا برداشت کرنا پڑتا ہے، تحمل کرنا پڑتا ہے. جس نے علم کی مشقت کے سامنے صبر دکھایا، علم اسے کمالات کی طرف اٹھا کے لے جائے گا. یہ ہمارے پاس ایک نوع تعلق تھا. بس صبر نفس کے اندر مقاومت کا نام ہے. نفس کے اندر مقاومت کرتے رہیں تو صبر آتا ہے، لیکن اسے ملکہ کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے. اگر یہ ملکہ تک نہیں پہنچتا تو پھر کمال نہیں بنتا. یعنی کبھی کبھی صبر کر لینا، یہ ثواب تو ملے گا اس کا، لیکن انسان کے اندر کوئی ترقی کا باعث نہیں بنے گا. کبھی کبھی بعض چیزوں پہ، ناگواریوں پہ صبر کرنا، بعض ناگوار باتوں پہ، ناگوار عادتوں پہ، یہ شدائد اور مشکلات ہیں. ادھر سے آپ نے اقسام صبر دیکھی، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں آشکار دکھائی دے گی. ایک دفعہ ہوتا ہے شدائد اور مشکلات کے اوپر صبر، اسے کہتے ہیں ناگوار چیزوں پہ صبر. یہ ہر انسان کو ہی پیش آتی ہیں. مثلا
بعض جگہوں پہ انسان کو کسی کی عادتیں اچھی نہیں لگتی، ناگوار عادتوں کے اوپر صبر کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات انسان کو ایک جگہ پہ بد اخلاقیاں کچھ پیش آ جاتی ہیں، بے ادبی اس سے کوئی بعض افراد آ کے کر جاتے ہیں، اس بے ادبی کے اوپر اسے صبر کرنا پڑے گا۔ بعض چیزیں جو اس کے لیے ناگوار ہیں، مثلا بس میں سوار ہوا ہے، سیٹ اس کی کسی اور نے لے لی، وہ اس کے لیے بہتر جگہ پہ تھی، اب اسے جو جگہ مل رہی ہے وہ کوئی ناگوار جگہ مل رہی ہے جو اس ماحول میں ناگوار شمار ہوتی ہے، مثلا گرمی کی شدت زیادہ کاٹنے پڑے گی یا سردی کی شدت کاٹنے پڑے گی یا لوگوں کا آنے جانے کا مسئلہ اس سے ٹکراؤ ہوگا اور وہ بے آرام رہے گا، اس جگہ پہ وہ صبر سے بیٹھا رہے، کیونکہ چیخے گا چلائے گا تب بھی ذلت کا ہی شکار ہوگا، وہ غصہ اور غضب دکھائے گا تب بھی ذلت کا شکار ہوگا۔ بیٹھ جائے خاموشی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ربط اللہ سے جوڑے، لہذا صبر انسان کو کرنا چاہیے۔ یہ ہیں ناگوار باتوں پہ، طعنہ تشنیع کے اوپر، جسمانی تکلیف پہ، مرض پہ، ناگوار حالات کے اوپر، اور ناگوار مشکلات جو پیش آ جاتی ہیں، اولاد کا بچھڑنا، قریبیوں کا انسان سے بچھڑ جانا، یہ سب کہتے ہیں ان سب کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کہ مکارہ، یعنی ناپسندیدہ چیزوں کے اوپر صبر کرنا، یعنی ان سب مقامات کے اوپر اپنے آپ کو عادی حالت سے باہر نہ ہونے دے، اطمینان میں رکھے، اپنے نفس کے اندر اضطراب کو برپا نہ ہونے دے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرے، مقاومت کرے، ثابت قدم اپنے آپ کو اطمینان میں رکھنے کے لیے کرے۔ یہ ایک پہلی قسم ہوگی صبر کی۔ دوسری قسم صبر کی ہے کہ جہاں پہ انسان کو شدت دشمن کی طرف سے پیش آتی ہے اور اس نے وہاں پہ ثابت قدمی دکھانی ہے، ادھر ثابت قدمی دکھانا صبر کہلائے گا، میدان میں حاضر ہو کے ڈٹے رہنا یہ صبر کہلائے گا۔ تیسری صورت ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ جہاں عبادتوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں بہت مشقتیں سامنے آئیں گی، وضو کرو، غسل کرو، ٹھنڈا کبھی پانی ہے، کبھی گرمی سہنا ہے، کبھی کیا کیا کرنا انسان کو پڑ جاتا ہے، یہ ہمارے پاس تیسری قسم صبر کی ہوگی۔ چوتھی قسم صبر کی ہے لذائذ اور لذتوں میں، یعنی نفس ابھار کے کہے گا یہ حرام نگاہ ڈال لو، نفس ابھار کے کہے گا کہ انسان یہ والا عمل انجام دے دے، یا فلاں طریقے سے تم تھوڑا سا یہ کام کر لو، مال کھا لو کسی کا، چوری کر لو، خیانت کر لو، غیبت کر لو، تہمت لگا لو۔ انسان کے اندر ہوائے نفس چیزوں کے اوپر ابھارے گا تاکہ اس کے نفس کو آرام ملے، صبر کرے گا تو نفس کو آرام نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاس چوتھی صورت آتی ہے کہ ہوائے نفس کے مقابلے میں معصیتوں کو ترک کرنے پر صبر، اور اس کو افضل ترین صبر کی اقسام میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، صبر کا بڑا گہرا تعلق اگلے مقامات سے ہے۔ مقام صبر کو عوامی مرتبہ اور مرحلہ قرار دیا گیا، یعنی صبر کے بغیر ایمان نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لیں۔ جہاں صبر نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی مشقت اور مشکل اور مصیبت انسان کی قوت سے اوپر نہیں ڈالتا۔ جتنی بھی کوئی مشقت آ جائے پہلے اس کا صبر کی قوت ملتی ہے، پھر وہ اس جگہ پہ گرفتار ہوتا ہے، وإلا اس دنیا میں کبھی مشقت میں گرفتار انسان نہیں ہوتا۔ لہذا انسان مقام صبر اگر حاصل کر جائے تو اگلا مقام انسان کو کیا پیش آئے گا، یعنی مقام صبر کو حاصل کرنے کے بعد ملکہ حاصل ہو جائے تو مقام رضا ملتا ہے۔ مقام رضا اگر انسان کو مل جائے تو پھر مقام محبت الہی ملتی ہے۔ اس لیے یہ ترتیب سے پھر مراتب طے ہوتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں محبت الہی کے مرتبے پر فائز ہوں تو اسے مقام رضا الہی حاصل کرنا پڑے گا۔ مقام رضا الہی کیسے حاصل ہوگا؟ مقام صبر سے۔ اور اسی جگہ پہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مقام صبر اور مقام شکر کا گہرا تعلق ہے، لازم اور ملزوم ہے۔ جس طرح آگ اور حرارت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طریقے سے صبر اور شکر بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ مثلا نعمتوں کا حلال طریقے سے استفادہ کرنا شکر کہلاتا ہے، اور شکر کب ہوگا؟ جب حرام کو ترک کریں گے، اور حرام کو ترک کرنے پہ جو صبر کرنا پڑتا ہے اسی کو شکر کہتے ہیں۔ لہذا شکر اور صبر کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ شکر کا مرتبہ، صبر کا مرتبہ شکر کے مرتبے سے بالا تر ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، صبر حاصل کیسے کریں؟ 5 نکات آپ نوٹ کر لیں کہ یہ علماء اخلاق نے بیان کیے ہیں کہ جن سے صبر حاصل ہوتا ہے، کیونکہ انسان کوئی بنا بنایا صابر اس دنیا میں نہیں آیا،
کسی نے کبھی صبر کی کوشش نہیں کی تو اسے صبر حاصل نہیں ہوگا۔ مثلا صبر کس طرح سے وہ 5 نکات ہمارے پاس کس طرح آتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے انسان صبر سے متعلق آیات اور روایات اور ثواب اور اس کے اچھے نتائج کو علمی طور پہ حاصل کرے، یعنی احادیث مبارکہ پڑھے جو صبر کے بارے میں، واقعات پڑھے جو صبر کے بارے میں ہیں، آیات کریمہ پڑھے جو صبر کے بارے میں ہیں، یہ پہلی چیز ہے۔ اور علم کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرے، یعنی اسی پہلے پوائنٹ میں ہے علم کے ساتھ غور و فکر۔ اگر غور و فکر نہ کیا تو صبر نہیں کر پائے گا۔ مثال کے طور پہ اس طرح سوچے کہ صبر کی مدت تو نتائج تو ہمیشہ رہ جانے والے ہیں، یہ دنیا تو تھوڑی سی ہے، جو فوت ہوا ہے وہ میرے پاس قلیل گیا ہے، اور جو مرض آ کے لگا ہوا ہے یا پریشانی لاحق ہے بالآخر موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی، اور موت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے سختی اور مصیبت کا وقت قلیل ہے، اس لیے میں صبر کروں۔ صبر کر لیا تو اس کے نتائج ابدی ہیں۔ اسی طرح سے دوسری چیز، انسان دنیاوی مشقتوں میں جو نقصانات سامنے آتے ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرے۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ معلومات جو آپ کو آیات اور روایات اور احادیث اور علماء کرام سے ملتی ہیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا صبر کا باعث ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کیا نقطہ ہے؟ دوسرا نقطہ ہے کہ دنیا میں جو نقصان ہو اور نقصانات کے اوپر غور و فکر کرے، یعنی دنیا میں نقصانات کے اوپر غور و فکر کرے گا کہ یہ نقصان تو ہونا ہی تھا، یا یہ نقصان میرے لیے ایسا ضرر نہیں رکھتا کہ میں صبر کی قوت ہی کھو دوں، یا یہ کہ دنیا نے بالآخر ختم ہونا ہے اور باقی جس نے رہ جانا ہے وہ صبر ہے۔ صبر کی صورت میں چونکہ وہ پہلے مرتبے پہ ثواب جب صبر کا پڑھے گا تو حیران پریشان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صابرین کا کس قدر عظیم ثواب رکھا ہے۔ لہذا دوسرے مرحلے میں وہ جب پلس مائنس کرے گا تو خود ہی اس بات کو قبول کرے گا کہ اسے امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، اور شدت اور مشقت یہ ختم بالآخر ہو جانی ہے۔ اگر اس دنیا میں نہیں ہوتی تو موت آ کے راحت کا پیغام بن ہی جائے گی حتماً، اور یہ اس کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ یہ دباؤ اور یہ مشقت اس کے لیے ہمیشگی کے لیے نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ جزا اور فضا کی صورت میں جو نقصان ہے، یعنی اگر انسان چیخ و پکار کرے، شکوہ شکایت کرے، اس صورت میں جو نقصانات انسان کو سامنے آتے ہیں اس کے بارے میں پڑھے۔ مثلا جزا کہ انسان شکایات کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو کے بیٹھ جائے کہ وہ دیکھو فلاں کے تو اتنے خوبصورت گھر ہیں، فلاں کی گاڑیاں اس طرح ہیں، فلاں کو بڑی اچھی صحت ملی ہوئی ہے، اس کے تو بیوی بچے اس طرح سے رہتے ہیں۔ جزا فضا اور شکایات کرنے لگ جائے تو پہلی چیز جو انسان کی پر آتی ہے کہ وہ اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جزا فضا شکوہ شکایت کرنے سے چیز تو حاصل نہیں ہو جاتی انسان کو، لیکن جزا فضا اور شور شرابہ غصہ غضب کرنے سے سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ ثواب اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نمبر 2، ثواب اس کا حبط کر لیا جائے گا۔ اگر اس نے کوئی اعمال انجام دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی ختم کر دے گا۔ یہ جزا کے نقصانات ہیں۔ نمبر 3، انسان اپنے نفس کے اندر خود اضطراب کو اور تکلیف کو برپا کر کے اپنے آپ کو زحمتوں میں ڈال رہا ہے۔ وہ بلا وجہ انسان نے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ بار بار انہی سوچوں کو لائے گا، بار بار جلد بازی چاہے گا کہ میں اس سے چھٹکارا حاصل کروں۔ جلد بازی انسان کے اندر اضطراب کو برپا کرتی ہے۔ مثلا ایک تکلیف بدن میں نکل آئی، اب وہ چاہتا ہے تکلیف فوراً دور ہو، تو وہ فوراً تو نہیں دور ہونے والی، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اگر مرض لگ گیا، ایک دفعہ تو مرض لگا نہیں ہے، اسی طرح سے دیگر مراحل ہیں انسان کے اس مشقت سے نکلنے کے اسباب ہیں، وہ اسباب فراہم ہوں گے تو نکل آئے گا۔ لہذا اپنے آپ کو بیجا نفس کی تکلیف میں نہ ڈالے۔ یہ ہمارے پاس تیسرا نقطہ تھا۔ چوتھا نقطہ، اپنے وجود کو ہوائے نفس کے بھڑکائے ہوئے جذبات سے لڑنے کا عادی بنائے۔ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو عادی بنایا ہوتا ہے، نفس چاہ رہا ہے کہ سو جائے، جا کے سو جاتا ہے۔ نفس کہتا ہے اب کچھ کھا پی لے، وہ جا کے کھا پی لیتا ہے۔ نفس اس کو کہتا ہے کہ تجھے آرام، مجھے تب انسان آرام ملے گا جب میرے پیٹ میں اپنے کچھ ڈال، وہ جا کے پیٹ میں کچھ ڈال لیتا ہے۔ یعنی تھوڑی سی بھوک برداشت نہیں کرے گا، تھوڑی سی نیند برداشت نہیں کرے گا، تھوڑی سی ناگواری برداشت نہیں کرے گا، تھوڑے سے تانا تشنی برداشت نہیں کرے گا، اندر سے بھڑک اٹھے گا۔ تھوڑے سے اگر اس کے نقص اور عیب بیان کر دیا جائیں، وہ یا تو نا امید ہونا شروع ہو جائے گا یا غصہ اور غضب میں آ کے لڑنا جھگڑنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے مقصد کام کیوں انجام دے رہا ہے؟ کیونکہ اس سے اس کے نفس کو سکون مل رہا ہے، اس سے اس کے نفس کو راحت مل رہی ہے۔ مثلا بعض اوقات اپنے نفس کے اندر دیکھتا ہے
کہ اسے سب سے زیادہ وہ مظلوم نفس بنا کے پیش کر رہا ہے، تیرے ساتھ یہ ظلم بھی ہوا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے اس طرح کر دیا، اسے اپنے اندر مظلوم اپنے آپ کو دیکھ کے سکون مل رہا ہوتا ہے۔ یا اسی طرح سے انسان دیکھتا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ تکلیف نہیں برداشت کرتا، نفس کو فوراً راحت دیتا ہے، اور جو تکلیف پہنچانے والی چیز ہے فوراً اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں نفس کو آرام اور سکون پہنچانے کی ریاضت اور ملکہ پیدا کر چکا ہے۔ ادھر صبر جنم ہی تب لے گا کہ جب نفس کو مشقت میں ڈالا جائے، ہر صورت میں۔ اگر نفس کو مشقت کے اندر نہ ڈالا جائے، صبر جنم نہیں لے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو عادی بنائے نفس سے لڑنے کا۔ نفس کہہ رہا ہے کہ سو جا، وہ کہے کہ تھوڑی سی تکلیف دے کے ہی میں سوؤں گا، وائلا نہیں سوؤں گا میں۔ نفس کہہ رہا ہے کہ فوراً اپنے پیٹ میں کچھ ڈال لو، نہیں، بھوک برداشت کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو بھوک سے لڑائے۔ نفس کہے گا کہ گرمی جو ہے اسے برداشت نہ کرو، فوراً ٹھنڈک کا اہتمام کرو، وہ کہے کہ نہیں، میں تھوڑی سی گرمی اپنے آپ کو لگواؤں گا تاکہ یہ نفس سے مجھے لڑنا آئے۔ نفس لذتوں پہ ابھارے گا، اپنے آپ کو اس سے لڑائے۔ لہذا یہ جب انسان اپنے آپ کو نفس سے لڑنے کا عادی بنا دے تو پھر صبر آ کے جیت جاتا ہے، اور اگر نفس کو آرام کا عادی بنا دے تو پھر نفس اس سے عجیب و غریب حرکات صادر کراتا ہے، کبھی گالم گلوچ کراتا ہے، کبھی لڑائیاں کراتا ہے، کبھی طعنہ تشنیع کراتا ہے، کبھی شور اس سے مچواتا ہے، عجیب و غریب انسان سے حالات اس سے صادر ہوں گے۔ لہذا انسان صبر کی قوت کب حاصل کر پائے گا؟ جب ٹکرائے، اپنے نفس کے ساتھ ٹکرائے۔ نفس کے ساتھ جو فوراً نفس کو آرام دے دیتا ہے، یہ طریقہ کا درست نہیں ہے۔ یہ چار اہم اسباب ہیں جس سے قوت صبر جنم لیتی ہے، اور یہ دین کو اندر قائم کرنے کے اعتبار سے ہیں۔ پانچواں جو حصہ ہے وہ در حقیقت ایک جنگ نہیں ہے نفس کے ساتھ، لیکن صبر کی قوت کو جنم دینے میں بڑی مفید ہے۔ وہ آخری چیز یہ ہے کہ وہ ایسے اسباب سے کنارہ کش ہو جائے کہ جو انسان کے وجود میں ہوائے نفس کو بھڑکاتے ہیں، کیونکہ شہوانی اور غضب کی چیزوں کو بھڑکانا یہی صبر کے مقامات پہ انسان کو پہلے درپیش ہے۔ بقیہ جو ناگوار چیزیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جہاں اجتماعی جگہ بنتی ہیں وہاں کئی قسم کی ناگواریاں انسان کو برداشت کرنے پڑتی ہیں اور صبر کرنا پڑتا ہے، چاہے اس کے بیوی بچے ہوں، چاہے والدین ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے دوست اقربا ہوں، جو بھی ہو، جہاں پہ ایک سے زائد بندے ہیں کئی ناگوار چیزیں اسے سامنے آئیں گی۔ کسی کی کوئی بات بری لگ جائے گی، کسی کو کوئی عادت بری لگ جائے گی، کہیں پہ وہ خود کسی مشکل کا شکار ہے، اسے وہ حل نہیں کر پا رہا، حتیٰ کہ تنہائی میں ہوگا تو ناگوار چیزیں اس کے لیے آ جائیں گی۔ اس لیے ناگوار چیزیں ہمارے بس سے باہر ہیں، وہ تو موت تک انسان کے زندگی کا ناگوار چیزیں حصہ ہیں جن پہ صبر کرنا ہے، لیکن شہوت والی چیزوں کو قابو کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ پانچواں نقطہ اس سے مربوط ہے۔ مثال کے طور پہ انسان ایسی چیزوں سے کنارہ کش اپنے آپ کو رکھے یا اس کی مقدار کو قلیل کر دے جس سے شہوت پیدا ہوتی ہے۔ مثلا روزے رکھے، بھوک اور پیاس اس کے اندر شہوت کو توڑ ڈالتے ہیں۔ بھوک اور پیاس کا بہت گہرا اثر ہے، بہت گہرا۔ اسی یہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہے جو انسان کے جسم کے اندر غریزے پیدا کرتا ہے، اس لیے بھوک اور پیاس انسان کے وجود میں ان غریزوں کو، ہوائے نفس کو بٹھا دیں گے۔ نمبر 2، انسان کے وجود کے اندر جو غریزے ابھرتے ہیں وہ ماحول کی وجہ سے ہیں۔ اپنے ذہن میں ایسے خیالات کو آنے کی فرصت اور موقع ہی نہ فراہم کرے کہ اسے اپنے خیالات سے جنگ لڑنے پڑے، نامحرم پہ نگاہ کرنے پڑے، اس جگہ سے اپنے آپ کو گزرنے ہی نہ دے۔ مثلا صفائیہ کی مین روڈ سے نہ گزریں، گلیوں کے اندر سے گزر کے جائیں۔ اب جو ادھر سے گزر کے جاتا ہے اور پھر مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو ہی وہ کوسے، کیونکہ اس نے یہ غلطی کی، اس نے یہ خطا کی۔ ایسی غلط سلط چیزیں موبائل کے اوپر یا ٹی وی پہ دیکھنا جو اس کے وجود کے اندر خیالات قبیحہ کو جنم دے دے، اب اس سے لڑنا اسے مشکل پیش آئے گی۔ وہ اگر اس کو دیکھتا ہی نہ، ناگوار چیز کا سامنا ہی نہ کرتا، وہ غلط استعمال موبائل کا یا ٹی وی کا کرتا ہی نہ، تو اسے اندر جھگڑا بھی نہ کرنا پڑتا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس طرح سے اپنے ان امور کو وہ کنٹرول کرے۔ قرآن کریم میں تقریباً 100 کے قریب آیات ہیں صبر اور اس کے مادے، اس کے مشتقات کا جو استعمال ہے، 100 کے قریب آیات۔ اس لیے چند آیات آپ کی خدمت میں پڑھی جاتی ہیں جس میں قرآن کریم نے حکم دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200،
ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، کہ تم لوگ صبر بھی کرو اور تلقین کرو صبر کی، یعنی ثابت قدم رہو، ورابطوا، مربوط رہو ایک دوسرے کے ساتھ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، کہ شاید تم فلاح پا جاؤ۔ ادھر آپ نے دیکھا پہلی چیز کیا قرآن نے بیان کی، ایمان کے ساتھ کہا اصبروا، صبر کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 11 دیکھیں کہ میں آیات کی آپ کے سامنے تھوڑی تشریح میں نہیں جاؤں گا، کہ جو پیچھے مضامین ذکر کیے جا چکے ہیں اسی کے ذیل میں آپ ان آیات کو بھی انشاءاللہ تعالی دیکھیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 11 ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اعمال صالح انجام دیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جنہوں نے صبر کیا اور عمل صالح انجام دیے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت عظیم اجر ہے۔ صابر کے لیے بہت عظیم اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر آج ہم صابر بن جائیں، یعنی یہ جو 4-5 چیزیں بیان کی ہیں، ناگوار اور مشکلات اور شدائد پہ صبر کریں، اپنے آپ کو اطمینان کی حالت سے نہ نکلنے دیں، یعنی معصیت الہی انجام نہ دیں، غضب کے مورد میں صبر کریں، شہوت کے مورد میں صبر کریں، عبادات کی مشقتوں پہ صبر کریں، تو آپ یقین جان لیں کہ آپ کا تذکرہ قرآن میں وارد ہوا ہے، آپ ہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تمہارا یہ اجر ہے، آپ ہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے یہ جنت رکھی ہے۔ اس لیے صبر کرو اور عمل صالح انجام دو، تو پھر مغفرت اور اجر کبیر ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 24 میں ہے، فرشتے کیسے استقبال کریں گے وہ مومنین جو جنت میں جائیں گے، تو اب کئی صفات ہیں، اعلیٰ صفات اور کمالات اور فضائل، شکر ہے، رضا ہے، توکل ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ فرشتے کسی شے کا نام نہیں لیں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار، تمہارے اوپر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا، اور یہ نعم عقبی الدار کہ سب سے بہترین ٹھکانہ، کس قدر خوبصورت تمہارے یہ انجام اور ٹھکانہ ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 دیکھیں کہ رسول اور انبیاء علیہ السلام کی زبانی ہیں۔ آیت نمبر 11 میں نے ذکر نہیں کی کہ وقالت لہم رسولہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، پھر اس کا آگے کا حصہ ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنین فقط اور فقط اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، آخر ہم کیوں اللہ کے اوپر توکل نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، اس نے ہمیں ہدایت دی اپنے راستوں کی طرف، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، ہم حتماً و حتماً ان تکلیفوں اور اذیتوں کے اوپر صبر کریں گے جو تم نے ہمیں پہنچائی ہیں۔ ہم ان اذیتوں پر اور ان تکلیفوں کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ بے صبر ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والے فقط اور فقط اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 46، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے مت کرو، فَتَفْشَلُوا، ناکام ہو جاؤ گے، ورنہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، وَاصْبِرُوا، پھر کرے کیا؟ آخر ناگوار چیزیں آتی ہیں دینی دنیا میں، یا آپ دینی کام کر رہے ہیں تو اجتماعی طور پہ ایسے بڑے ناگوار مسائل پیش آتے ہیں، جیسے ابھی آپ دیکھیں پاکستان کی فضا بنی ہوئی ہے کہ ہر کوئی آپس میں ایک دوسرے سے الجھ رہا ہے، پارٹیاں، تنظیمیں، تحریکیں ایک دوسرے سے الجھ رہی ہیں۔ ادھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، مت جھگڑو، پھر کریں کیا؟ کیونکہ جھگڑو گے تو تمہاری قوت ہاتھ سے نکل جائے گی، دشمن غالب آ جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ان پارٹیوں میں سے کس کے ساتھ ہے؟ اللہ، جو صابر پارٹی ہے، صابر کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 126 سے 128 تک صابرین ہی کا تذکرہ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر تمہیں یہ نتیجے ملے ہیں، یعنی یہ مشکلات پیش آئی ہیں، تو تمہاری طرح دیگروں کو بھی تو اسی طرح کی مشکلات پیش آئی ہیں، تم پہلے بندے تھوڑی ہو کہ جو یہ مشکلات تمہیں پیش آ رہی ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم لوگوں نے صبر کیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر صابرین کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ یعنی قرآن ہمیں یہ ہدایت کہہ رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، اپنی زندگی میں صبر کا خزانہ لے لو،
صبر لے لیا ایمان بھی آ جائے گا، صبر لے لیا اجر کبیر بھی ہے، عمل صالح بھی ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم نے صبر کیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ صابرین کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ وَاصْبِرْ، صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہارا صبر اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اللہ سے ہی صبر میں مدد مانگو۔ قرآن میں تکراراً یہ بات آئی ہے کہ اے ایمان لانے والو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ بعض روایات میں ہے کہ صبر سے مراد روزہ ہے، روزے میں بھی صبر ہے، صلاۃ میں بھی صبر ہے، لہذا صبر کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کی ان کرتوتوں کے اوپر محزون نہ ہو۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ جو مکاریاں کرتی ہیں اس میں اپنے دل کو تنگ نہ کیجیے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور جو نیکی کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ کبھی تنہائی میں سوچیں اللہ میرے ساتھ ہے یا نہیں، یعنی میرا حامی ہے یا نہیں۔ اگر میرا جھگڑا کسی سے ہو جائے تو اللہ اس کی طرفداری کرے گا یا میری طرفداری کرے گا؟ آپ دیکھیں صابر ہیں یا نہیں۔ آپ صابر ہیں، اللہ آپ کا طرفدار ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا کے کسی مقام پہ چلے جائیں، اللہ ان اللہ مع الصابرین، ہمراہ ہے صابرین کے۔ اسی طرح متقی کے ہمراہ ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں ہے، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، معروف کا حکم دو، ونہ عن المنکر، منکر سے منع کرو، نہیں کرو، واصبر علی ما اصابک، تمہیں جو بھی مشکل پیش آئے، جو بھی مصیبت پیش آئے اس کے اوپر تم صبر کرو۔ یہ لقمان کی نصیحتیں ہیں، یعنی اپنی آل اولاد کے دکھ اور درد سن کے اسے کیا نصیحت کریں؟ صبر کرو۔ درد ہو رہی ہے صبر کرو، بھوک لگ رہی ہے صبر کرو، مشکل پیش آ رہی ہے صبر کرو۔ یہ ہے کہ اولاد کو صبر کی تلقین کریں، تربیت اولاد کی صبر کے اوپر کی جائے، نہ کہ جذباتی اور پریشانی کے اوپر۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے امور میں سے ہے۔ کوئی صبر کرتا ہے تو اس نے بہت بڑا امر انجام دیا ہے۔ کوئی انتقام لے لیتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کسی نے دوسرے کو جا کے مار دیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کسی نے بدتمیزی کر دی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو سارے پستیوں والے کام ہیں۔ کسی نے صبر کر لیا، اس کے جا کے ہاتھ چومنے چاہیے، اس کا ماتھا چومے کہ یہ بڑا عظیم انسان ہے۔ یہ معیارات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معیارات ہیں۔ اس موضوع کی ہم آخری آیت ملاحظہ کرتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، قل یا عباد الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، اتقوا ربکم للذین احسنوا فی الدنیا حسنۃ، کہ ایمان لائے، اتقوا، تقوی الہی اختیار کرو اپنے رب کا۔ اچھا، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، اس دنیا میں جنہوں نے نیکیاں انجام دی ان کے لیے کیا ہے؟ حسنہ۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور زمین اللہ کی بہت وسیع ہے۔ دنیا میں جنہوں نے نیکیاں انجام دی ہیں ان کے لیے حسنۃ ہیں، اس دنیا میں نیکیاں اور اچھے حالات ہیں اس کے لیے۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ صبر کی ساری جزا ہی آخرت میں ملنی ہے۔ صبر کریں گے نفس کے اندر سکون برپا ہوگا، صبر کریں گے جرائم سے بچ جائے گا، صبر کریں گے عزت اور وقار حاصل کرے گا، صبر کریں گے تقوی اور ایمان حاصل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں آخرت میں ہی فقط ملنی ہیں۔ صبر نہیں کریں گے تو ذلیل و خوار ہوں گے، صبر نہیں کریں گے تو جزا اور فضا کریں گے، اپنے آپ کو خود ذلتوں اور پستیوں میں ڈالیں گے۔ اس لیے صبر کے اس دنیا میں ہی حسنات ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اجرہم بغیر حساب، یعنی یہ قرآن کی آیت بہت حوصلہ دینے والی ہے، بہت زیادہ۔ انما یوفی الصابرون، جو صبر کرنے والے ہیں، اجرہم، اللہ ان کا اجر پکڑا دے گا بدون حساب کتاب، بغیر حساب، انہیں بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ آئیں اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض واقعات اور اس کے ضمن میں بعض احادیث بھی مطالعہ کریں گے، کیونکہ احادیث کے مضامین انتہائی بہترین، عمیق اور حوصلہ افزا ہیں۔ تو اسی ہم بہانے روایات سے کنارہ کش نہ ہوں تو بہتر ہے، لیکن واقعات ساتھ ساتھ رکھیں گے۔ خندق کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر کیا؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو پہلے سال کے بعد 2 ہجری کو جنگ بدر آ گئی، اس سے اگلے سال جنگ احد، اس سے اگلے سال یہ جنگ خندق، پھر خیبر۔ تو مجھے بتائیں کہ معیشت کو اور اقتصاد کو ٹھیک کرنے کا موقع ملا ہوگا، کیونکہ جنگوں میں تو پیسہ لگتا ہے، جنگوں میں تو انسان کی جانیں جاتی ہیں، زخمی لوگ ہو جاتے ہیں، فقر اس لیے پورے معاشرے میں چھایا ہوا تھا۔ اب جنگ خندق ہے، خندق یہ تھی کہ مدینہ ہے، مدینہ میں ہی اب انہوں نے خندق کھود دی۔ مدینہ اور مکہ کا جو فاصلہ ہے وہ 450 کلومیٹر ہے، 450 کلومیٹر۔ تو مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہاں پہ مکہ والے آئے ہیں مدینہ پہ حملہ کرنے۔ جنگ بدر ہوئی ہے مدینہ سے 80 کلومیٹر دور، وہ تقریباً 700-800 کلومیٹر سفر طے کر کے گھوم پھر آ کے بدر پہنچے تھے۔ اچھا، اسی طرح احد ہوئی ہے مدینہ سے باہر پہاڑی کے اوپر۔ آج کل کے دور میں تو تقریباً مدینہ کا حصہ احد شمار ہو گیا ہے۔ آپ مسجد نبوی کا گنبد دیکھیں تو اس گنبد خضرا کے پیچھے آپ کو ایک ہی پہاڑ نظر آتا ہے، وہ پہاڑ احد کا پہاڑ ہے۔ اس کے ساتھ ہی جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے۔ احد میں، جنگ احد کے دامن میں کیا ہوئی تھی؟ جنگ ہوئی تھی۔ تیسری یہ جو جنگ ہے یہ خندق، یہ مدینے کے اندر ہوئی۔ انہوں نے مدینے کے بارڈر کے اوپر، شہر کے بارڈر پہ ایک خندق، بڑی سی خندق کھودی تھی۔ اب آپ خود مدینہ جائیں، اس کا سارا علاقہ ہی پتھریلا ہے اور اتنے سخت پتھر ہیں کہ جو کرینے، بڑی بڑی کرینے ہیں، ان سے کئی مہینے لگیں تو ایک پتھر بڑا سا ٹوٹتا ہے۔ اتنے آرام سے وہ پتھر نہیں ٹوٹتے۔ انہوں نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہوں گی ان پتھروں کو توڑنے کے لیے، اور وہاں سے پیسہ کس نے لے کے آنا ہے، سب کے لیے کھانے کا اہتمام کس نے کرنا ہے، ایک بڑی عجیب صورتحال تھی۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس صحیح سند روایت ہے جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، امیر المومنین علیہ السلام کی زبان یہ روایت نقل کی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کننا مع النبی فی حفر الخندق، خندق کے گڑھے میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ موجود تھے۔ اذ جاءتہ فاطمہ، تو اتنے میں جناب سیدہ علیہ السلام تشریف لے آئیں۔ ومعها کسرۃ خبز، روٹیوں کے ٹکڑے تھے ان کے ساتھ، ان کے ہمراہ روٹیوں کے ٹکڑے تھے۔ فدفعتها الى النبی، انہوں نے ان ٹکڑوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیے، بڑے بڑے روٹی کے ٹکڑے تھے۔ فقال النبی علیہ السلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذه الکسرہ، یہ کیا ہے جو مثلا برتن میں ہے، یا یہ ٹکڑے کیا ہیں، یہ کیا چیز ہیں؟ قالت قرصن، یہ وہ چپاتی ٹائپ ہے، خبزتها للحسن والحسین علیہ السلام، کہ میں نے حسن و حسین علیہ السلام کے لیے چپاتیاں روٹی کی بنائی تھیں۔ جئتک منہ بهذه الکسرہ، اس برتن میں یا اس شے میں میں یہ چپاتیاں آپ کے لیے روٹی کی لے کے آئی ہوں۔ فقال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ اول طعام، یہ وہ پہلے لقمے ہیں، دخل فما ابی کا کہ دخل فما ابی کے، کہ جو آپ کے والد کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ وہ پہلے ٹکڑے ہیں، منذ 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا، ان 3 دنوں میں یہ پہلے ٹکڑے ہیں کہ جو میں کھا رہا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا، اور سیرت رسول ہے کہ وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ادھر پتھر باندھ لیتے تھے، پتھروں سے اپنی کمر کو، کیونکہ جب سختی سے باندھا ہو تو تکلیف تھوڑی کم ہو جاتی ہے، تو سختی سے باندھ کے رکھتے تھے تاکہ بھوک برداشت ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں کے میدان میں صبر ہے، اسی لیے ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے کے انہیں عنایت کرتے تھے، خود بھوکا رہ جایا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے اب صبر کے مراحل ہیں کہ پہلے واقعات سنا دیں، پھر انشاءاللہ تعالی صبر کی احادیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ صابر کا حساب نہیں ہے، اس حوالے سے صحیح سند روایت سنا دی جائے کہ واقعے کے ذیل میں ہم بعض احادیث پڑھیں گے کہ کلینی نے الکافی میں صحیح طریق سے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، روز قیامت، یقوم عنق من الناس، محشر برپا ہوگا، لوگوں کی یوں گردنیں باز کھڑی ہو جائیں گی، کہا جائے گا نا صابر کہاں ہیں، تو اس پورے مجمع سے باز گردنیں کھڑی ہو جائیں گی، اور بالکل نمایاں گردنیں، یعنی ایک رش بن جائے گا۔
फ़यअतून बाब अलजन्नह, भागे भागे जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। फ़यज़रिबून, और ठुड्डे और मुक्के मारना शुरू हो जाएंगे, खोलो इसे। फ़युक़ालु लहुम मन अंतुम, फरिश्ते कहेंगे कौन हो तुम? फ़यक़ूलून नहनु अहलुस सब्र, हम सब्र करने वाले हैं। फ़युक़ालु लहुम अला मा सबरतुम, किस चीज़ पे तुमने सब्र किया, किस चीज़ के ऊपर तुम सब्र करते थे? फ़यक़ूलून, वो कहेंगे कुन्ना नस्बिरु अला ताअतिल्लाह, हमने अल्लाह की इताअत के ऊपर सब्र किया है। व नस्बिरु अन मआसिल्लाह, और अल्लाह की मासियतों के ऊपर हम सब्र करते थे। फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाएगा सदक़ू, इन ये सच कह रहे हैं, अदखिलूहुमुल जन्नह, इन सब को जन्नत में दाखिल कर दो। व हुवा क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल के इस फरमान की तफसीर है। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अब आपको पता लगा कि साबरीन को बेदून हिसाब उनका अजर कैसे दिया जाएगा। उन्हें कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो इतना रश देख के भागे भागे इन गरीब फ़कीरों को देख के फ़ौरन दरवाज़े बंद करेंगे, तो वो भी उधर बेसब्रे हो जाएंगे। तो वहाँ पे फिर निदा आएगी कि ये साबिर थे। सब्र के बग़ैर ईमान नहीं है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम सही सनद रिवायत में फरमाते हैं सब्र मिनल ईमान बिमंज़िलति रअस, के मिनल जसद, जिस्म में जो सर की हैसियत है, ईमान के अंदर सब्र की वही हैसियत है। फ़इज़ा ज़हबल रअसु, अगर सर काट दिया जाए जिस्म से, ज़हबल जसद, तो जिस्म भी चला जाता है। कज़ालिक इज़ा ज़हबल सब्र, अगर सब्र चला जाए ज़हबल ईमान हो, तो ईमान भी रुखसत हो जाता है। आइन चंद वाक़यात देखें। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इंतहाई सब्र किया। वो मकाम सब्र अपनी ओज को पहुंचा हुआ था। हर इंसान जो इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करता है, अगर वो अल्लाह की राह में निकले, उसके लिए मक्की मरहले होते हैं। यानी मक्की मरहला क्या है कि अंसार मौजूद नहीं हैं, दुश्मनों की कसरत मौजूद है और दुश्मन बुरे तरीके से दबाना चाहता है। आप हक़ का पैगाम और ऐलान ऊंची आवाज़ में करना चाहते हैं, शदीद टकराव है, बंदे भी मारे जा रहे हैं, भूख प्यास भी बर्दाश्त करने पड़ रही है, आपको शहर वाले बाहर निकाल के आपसे ताल्लुक़ भी, रिश्तेदार और इलाके वाले ताल्लुक़ भी तोड़ रहे हैं, गालियाँ भी खाने पड़ रही हैं। ये मक्की मरहला है। और फिर एक मदनी मरहला आता है। अब वो रियासत कायम है, रईस बन चुके हैं, जंगों में फ़तह हासिल हो रही है, लोग इताअत करते हैं, शरफ़ और बुज़ुर्गी और इज़्ज़त अब हासिल हो गई। यह मदनी मरहला है। इसलिए खालिस इंसान वो होता है जो मक्की मरहले में आके इंसान से पैवस्त हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मक्की मरहले के वाक़यात और सब्र की इसमें आप देखें कि किस तरीके से रसूलुल्लाह ने सब्र किया। अय्याशी ने अपनी तफसीर में, तफसीरुल अय्याशी में जिल्द नंबर 3 सफ़ा 229 बाब 47 हदीस नंबर 4 में यह रवायत ज़िक्र की है। और ज़ुरारा और हुमरान की ज़ुबानी के बड़े जलीलुल क़दर दोनों सहाबी हैं। कहते हैं कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने भी ये रवायत सुनाई है और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी ये रवायत हमें सुनाई है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला होता है खैरुल माकिरीन, कि वो तो दुश्मन मकर करता ही है, लेकिन वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन मनसूबाबंदी करने वाला है, खैरुल माकिरीन है। क़ाल, बयान किया, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान लक़िया मिन क़ौमिही बलाअन शदीदा। इमाम फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी कौम से शदीद तरीन उन्हें मुसीबतों में मुब्तला होना पड़ा। हत्ता अताउहु ज़ात यौमिन, एक दिन था कि वो दुश्मन आए। ये दुश्मन कौन थे? उनके सब रिश्तेदार थे, इसलिए ये तवक्को ना रखेंगे रिश्तेदार ही सबसे बड़ा मददगार होता है। अबू लहब जैसे अफराद भी निकल आते हैं, लेकिन जनाब अबू तालिब और जनाब हमज़ा जैसे वफ़ादार और तरफदार भी निकल आते हैं। हत्ता अताउहु ज़ात यौमिन, वो आए वह साजिदुन, रसूलुल्लाह बैतुल्लाह में सजदे की हालत में थे। हत्ता तराहु अलैहि रहिम शातिन, बकरी के जो पेट के अंदर बच्चा दानी है, जिसमें बकरी का बच्चा होता है, इंतहाई गलीज़ चीज़ है, बदबू भी उसकी और उसकी कबाहत भी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर एक झिल्ली लिपटी होती है, वो झिल्ली सबसे बदतरीन और देखने के अतबार से भी बड़ी करी है। उन्होंने वो उठाई डंडे से या किसी शय से या तलवार से, और आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आके रख दी और मल दी। तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा देख रही थी। फ़अततहु इब्नतहु,
جناب فاطمہ علیہ السلام تشریف لائیں، وہو ساجدون، وہ سجدے سے نہیں رسول اللہ اٹھے، لم یرفع رأسہ، انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، ورفعتہ عنہ، تو جناب سیدہ نے اپنے، کیونکہ چھوٹی سی تھی، شب ابی طالب میں تو وہ جناب سیدہ علیہ السلام شب ابی طالب میں ان کی 2 سال عمر تھی، یعنی 6-7 سال کی تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے انہوں نے وہ گندگی کو اٹھایا، ومسحت ہو، اور ان کے کپڑوں کو اور پشت کو صاف کیا، جھاڑا۔ ثم اراہ اللہ بعد ذلک الذی یحب، اب یہ تو ان مشرکین نے کام کیا، یہ آرام سے اسلام ہم تک نہیں پہنچا، کس سختیوں کے ساتھ دین پہنچا ہے، پھر اللہ نے وہ دکھایا جو اللہ کو پسند تھا، اور وہ کیا دکھایا؟ انہ کان ببدر، پھر جنگ بدر ہوئی، ولیس معہ غیر فارس واحد، صرف ایک وہ گھوڑ سوار تھا پورے کے پورے لشکر میں، ثم کانہ معہ یوم الفتح، یعنی بدر میں بھی بڑی مسلمانوں کی غریبی اور فقر والی حالت تھی، ایک گھوڑا تھا اور دشمن کے پاس کئی گھوڑے تھے، مثلا 72 یا کئی 100 گھوڑے تھے، اونٹ تھے، مسلمان 313 تھے، وہ 1000 یا اس سے کچھ اوپر تھے، اور پورے اسلحے کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، کیونکہ ایک گھوڑا 5-10 کے اوپر بھاری ہوتا ہے، یعنی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تلوار نیزے چلانے والا، وہ نیچے پیدل جو بندے ہیں پیادے، ان میں سے 5-10 افراد کو مار لیتا ہے، تو مسلمانوں کے پاس گھوڑا ہی ایک تھا۔ بہرحال یہ جنگ بدر کی حالت ہے، پھر اسی کے 7-8 سال بعد آپ دیکھیں کیا ہوا، ثم کان معہ یوم الفتح، پھر آیا جب مکہ فتح ہونا تھا، 12,000 12,000 کا ایک لشکر تھا، حتی جعل ابو سفیان والمشرکون یستغیثون، کہ ابو سفیان اور مشرکین نے جب دیکھا تو استغاثے بلند کرنے لگ گئے، شور یعنی معافیاں مانگنے لگ گئے۔ ثم لقی امیر المومنین علیہ السلام من الشدت والبلاء، رسول اللہ کے بعد پھر اسی طرح شدت اور مصیبت امیر المومنین علیہ السلام نے جھیلی، وتظاہر علیہ، ان کے اوپر اسی طریقے سے حملے اور غلبے کیے گئے، ولم یکن معہ احد من قومہ بمنزلتہ، کوئی ان کی قوم میں سے ان کے اس مقام کے اوپر نہیں تھا، یعنی کوئی ان کے ہمت دلانے والا موجود نہیں تھا۔ یعنی اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں مشکلات شدید آتی ہیں، جس کا چارہ صبر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اما حمزہ رضی اللہ عنہ فقتل یوم احد، رسول اللہ کے ساتھ تو تھے، علی تھے، حمزہ تھے، جعفر تھے، یہ شخصیات موجود تھے، لیکن علی علیہ السلام کے ساتھ لم یکن معہ احد، ایک بھی نہیں تھا اس طرح کا۔ اما حمزہ رضی اللہ عنہ فقتل یوم احد، جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے۔ اما جعفر رضی اللہ عنہ فقتل یوم مؤتہ، تو جنگ موتہ میں شہید ہو گئے جناب جعفر طیار۔ تو امام علی علیہ السلام کے لیے جس طرح ابو طالب رسول اللہ کے لیے تھے، امام علی علیہ السلام کے لیے اس طرح پشت پناہ کوئی ابو طالب نہیں تھے، کوئی حمزہ اس طرح پشت پناہ نہیں تھے، کوئی جعفر اس طرح سے آگے بڑھ کر نکلنے والے نہیں تھے، اس لیے امام علی علیہ السلام کو شدید ترین مصیبت اور بلا کا سامنا کرنا پڑا، اور امام علی علیہ السلام نے اس کے اوپر صبر کیا۔ اگلی ایک اور روایت اسی سے دیکھیں، یہ مکی زندگی میں یہ واقعات مسلسل ہوتے تھے، کبھی بکری کی گندگی پھینک آئے، کبھی اونٹنی کی گندگی پھینک آئے، اور کبھی کیا ہوا یہاں تک کہ رسول اللہ جناب ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ وہ واقعہ سے اگلی اس میں پڑھتے ہیں کہ احمد بن حنبل، مسلم نے اپنی صحیح میں اور دیگر کتب میں صحیح سند روایت یہ وارد ہوئی ہے، اور یہ جناب عبداللہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود غالباً ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دعا علی قریش غیر یوم واحد فإنہ کان یصلی، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قریش نے ایک دن ان کے ساتھ بہت ہی عجیب و غریب سلوک کیا، کہ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے، وَرَحْتٌ مِّن قُرَيْشٍ جُلُوسٌ، اور ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی قریش کی، ان کے یعنی اسی کے قریب بیت اللہ خانہ کعبہ کے آپ نے 4 حصے دیکھے ہوں گے، تو اس میں ایک حصہ ایک قبیلے کا تھا، ایک طرف ایک قبیلہ جہاں پہ یوں سی ڈی سی بنی ہوتی ہے، یہ بنی ہاشم کے بیٹھنے کی جگہ تھی، ادھر بنی ہاشم قبیلے والے عبادات کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ قومیں اپنی آ کے قبائل جو ہیں اپنی جگہ کے اوپر خانہ کعبہ بیت اللہ میں بیٹھ جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرما رہے ہیں اور یہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کیا صلاح جزور قریب منہ، تو وہاں پہ قریب ہی اونٹنی سے بچہ پیدا ہوا تھا، تو بچہ جب نکلتا ہے تو وہ ایک جھلی کے اندر ہوتا ہے،
تو صلا کہتے ہیں اس جھلی کو. تو وہ کیا کیا؟ فقالوا من یاخذ هذا الصلا، کون ہے کہ جو اس جھلی کو اٹھائے گا؟ فیلقیہ علی ظہرہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر مل دے گا. فقال عقبۃ ابن ابی معیط، کہ مشرکین میں سے ایک اٹھا، وہ کہتا ہے عقبہ بن ابی معیط اس کا نام ہے، کہا انا، میں یہ کام کروں گا. فاخذہ فالقاہ علی ظہرہ، اور اس پوری جھلی کو رسول اللہ کی پشت کے اوپر ڈال دیا. فلم یزل ساجدن، وہ سجدے میں ہی رہے، حتی جاءت فاطمۃ صلوات اللہ علیہا. یعنی آپ یہ دیکھیں مظلومیت کہ اس جھلی کو ہٹانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا، کوئی صحابی نہیں تھا جا کے وہ جھلی ہٹا دے، کسی میں اتنا دم خم نہیں تھا. صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہ ان کی عمر مبارک بھی 5-6 سال یا اس سے بھی کم تھی کہ وہ وہاں پہ گئیں اور فَأَخَذَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ، اور اسے ہٹا دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علیک الملأ من قریش، کہ پروردگار، یعنی بد دعا دی، یہ جو جماعت بیٹھی ہوئی ہے قریش کی، کہ اس کو بد دعا دی. اللہم علیک بعتبۃ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ کو بد دعا دی. اللہم علیک بشیبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ کہ دونوں ربیعہ کے بیٹے ہیں، عتبہ بھی اور شیبہ بھی، اور یہ معاویہ بن ابی سفیان کے رشتہ دار بھی ہیں. اللہم علیک بابی جہل بن ہشام، ہشام کے بیٹے ابو جہل کے اوپر بھی بد دعا کی. اللہم علیک بعقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط کے اوپر پہ بد دعا کی. اللہم علیک بابی بن خلف، امیہ بن خلف کے اوپر، و امیہ بن خلف، اور امیہ بن خلف پہ. پھر بعد میں کہتے ہیں عبداللہ کہ لقد رأیتہم، جن جن کے نام میں نے لیے ہیں یہ سب بدر میں آئے، پہلی مسلمانوں کے خلاف جنگ تھی، پوری قوت لے کے مشرکین آئے تھے. قتلوا یوم بدر جمیعا، سب کے سب جنگ بدر میں ذلت اور پستی اور حقارت کے ساتھ قتل ہوئے. ثم صحبوا الی قلیب غیرہ امیہ او امیہ، تو وہاں پہ ایک کنواں تھا، ان مشرکین کی لاشوں کی اور گندگی کے ڈھیر کو سب کو اس کنویں میں انہوں نے پھینک دیا سوائے امیہ اور امیہ کے. فإنہ کان رجلا ضخما، کہ وہ موٹے موٹے تھے. فتقطع، انہیں کاٹنا پڑا، انہیں کاٹ کے اندر اس کنویں کے اندر انہیں واصل جہنم کرنا پڑا. یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے حال ہوا. صبر کا نتیجہ دیکھیں، اللہ نے بدترین طریقے سے انہیں موت کا شکار کیا. اسی طرح ایک اور واقعہ وارد ہوا، یہ احمد بن حنبل نے ذکر کیا اور بخاری نے بھی اسے ذکر کیا ہے، کہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ بین النبی فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، وعلیہ ثیاب لہ جدد، نئے کپڑے تھے اب ان کے، یہ واقعات تو ہوتے تھے، نئے کپڑے تھے. فَأَلْقَى الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِ صَلَا نَاقَةٍ، تو ایک اونٹنی کی اسی طرح جو یہ ہے اوجڑی ٹائپ یا جھلی ٹائپ گندگی کا ڈھیر رسول اللہ کے اوپر انہوں نے ڈال دیا. فَمَلَعُوا ثِيَابَهُ بِهَا، اور اس سے ان کے کپڑوں کو مل دیا. فَدَخَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَذَهَبَ إِلَىٰ أَبِي طالب، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں غضب کے آثار برپا ہوئے. تو وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آ گئے. فقال لہو، اور کہا یا عمی کیف تری حسبی فیکم، کہ ان لوگوں میں آخر میری کیا ہے، کتاب کیا دیکھتے ہیں، میری کیا عزت اور مقام اور میری کیا قیمت ہے ان لوگوں کے درمیان. فقال لہو، جناب ابو طالب نے کہا وما ذاک یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے کیا ہوا. فاخبرہ الخبر، ساری بات بتائی. فدعا ابو طالب حمزہ، جناب ابو طالب نے جناب حمزہ کو بلایا. وأخذ السیف، اور تلوار کو اٹھا لیا. وقال علی حمزہ، اور چلے گئے. خذ السلسلہ، اور کہا کہ یہ اٹھاؤ جھلی، یہ گندگی اٹھاؤ. انہوں نے اٹھائی. ثم توجہ الی القوم، آئے مسجد الحرام، وہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. والنبی معہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے. فاتا قریشا، یہ جناب ابو طالب قریش کے پاس آئے. وہم حول الکعبہ، اسی طرح گپ شپ مار رہے ہیں کعبہ کے پاس بیٹھے. فلما رأوہ، جب انہوں نے آتے ہوئے دیکھا ان تین کو، یا ابو طالب کو اور ان کے ساتھ جناب حمزہ اور رسول اللہ کو، عرفوا الشر فی وجہہ،
تو چہرے میں ان کے غضب کو دیکھ کے پہچان گئے کہ مسئلہ خراب ہے۔ ثم قال علی حمزہ، ادھر پہنچ کے جناب ابو طالب نے جناب حمزہ کو کہا امر الصلا علی سبالہم، ان کے منہ کے اوپر اس گندگی کو مل دو۔ ففعل ذلک، جناب حمزہ نے یہی کیا، اس گندگی کو ایک ایک کے اوپر اور سر منہ کے اوپر اسے ملا، حتی عطا علی آخرہم، یہاں تک کہ آخر کو بھی نہیں چھوڑا۔ ثم التفت ابو طالب الی النبی، پھر جناب ابو طالب متوجہ ہوئے اور نبی کو مخاطب کر کے کہا یا ابن اخی ھذا حسبک فینا، ہمارے درمیان آپ کی عزت اور قدر یہ ہے کہ جو آپ سے ایسا سلوک کریں ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ یہ تھے جناب ابو طالب کے جو مدافع تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جنہیں بعض جہلاء اور متعصب نعوذ باللہ کفر کی نسبت دیتے ہیں۔ انہوں نے رسول کے شرف، ان کی عزت، ان کی کرامت کو زندہ کیا اس وقت کہ جب کوئی ان کے اوپر سے اس گندگی کو ہٹانے والا نہیں تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کے نام لے کے ہیں، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اس گندگی کو رسول اللہ کے اوپر سے ہٹا دے، اور اس شرافت اور کرم کو جس نے زندہ کیا وہ امام علی علیہ السلام کے والد گرامی جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ آئیں اب ہم مدنی زندگی کے کچھ واقعات کو تیزی سے دیکھ لیتے ہیں اور اسی کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو مدینہ میں، کیونکہ مدینہ میں اب ریاست حاصل ہے، امیر ہیں، رئیس ہیں، اور ایک ہیبت ہے، جنگوں کے فاتح ہیں رسول اللہ، لیکن رہتے اس طرح سے تھے کہ کوئی آ جاتا تو پہچان نہیں پاتا تھا کہ رئیس کون ہے پوری کی پوری اس ریاست کا، ان میں امیر کون ہے پہچان نہیں پاتا تھا۔ یہ انشاءاللہ آخری درس سے فقط سیرت رسول پہ ہم پڑھیں گے، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہوگی، کیسے رہتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے زندگی بسر کرتے تھے، یہ چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کو ذکر کیا انس بن مالک نے، اور وہ کہتے ہیں کہ قد کنت امشی مع النبی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، ان کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی، کھردری چادر تھی، اس کے کنارے، حاشیہ کناروں کو کہتے ہیں، کنارے سخت تھے، اس کے گردن پہ رسول اللہ نے اپنے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، تو ایک بدو نے دیکھ لیا، فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، یعنی دیہاتی تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں کیسے مذاق کرتے ہیں، آپ جا رہے ہو مفلر پہنا ہو، کھینچ لیں گے پیچھے سے اور پھر کہیں گے ٹھیک ہو، خیریت سے تو ہو، آپ کہیں گے یار یہ کیسا ہے، یا جا کے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ایک ہاتھ ماریں گے ٹوپی گرا دیں گے، تو مختلف طور طریقے ہوتے ہیں۔ تو اس نے بھی، اعرابی نے دیکھا تو پکڑ کے زور سے وہ کھینچا مفلر ٹائپ یا وہ چادر، حتی نظرت الی صفحۃ عاتق النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر اس سے نشان پڑ گیا، قد اثرت بہ حاشیۃ الرداء من شدت جذبتہ، اس شدید ایک گھسیٹنے کی وجہ سے وہ نشان پڑ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غضب میں آئے۔ ثم قال مر لی من مال اللہ الذی عندک، کہ جو، یعنی اس دیہاتی نے آگے کیا کہا کہ جو اللہ کا مال تیرے پاس ہے یا رسول، اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دے۔ اب اس کا آگے سے انداز دیکھیں، ادھر رسول کے صبر کا پتہ لگتا ہے۔ فالتفت الیہ، تو انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے میری طرف توجہ کی اور فضحکا، اور ہنسے مسکرائے، ثم امر له بعطاء، یعنی غضب کو پی گئے اور کہا کہ اسے کچھ دے دو، اور اسے پھر کچھ مال دی اور وہ چلا گیا۔ یہ جب اسلام پھیلانا ہو اور لوگوں میں زندگی بسر کرنی ہو تو ناگواریوں کو برداشت اس طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ مقام رسالت ہے ہمارا، تو کوئی خاک پا بھی رسول کے نہیں ہے، کوئی کر دے ہمارے ساتھ ایسا سلوک تو کوئی بہت بڑی توہین نہیں ہے۔ اور رسول کی عظمت کتنی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے جن کا ذکر بلند کیا ہے، جن کے اوپر آوازیں بلند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب اعمال تمہارے اکارت گئے، ضائع گئے اگر آواز بھی بلند ہو جائے۔ اس عظیم مقام اور منزلت والی شخصیت سے یہ سلوک کرنا۔ اسی طرح طبرانی نے ایک بڑا عجیب واقعہ ذکر کیا ہے، اور البتہ یہ واقعہ بھی مکی زندگی کا ہے، اسے میں بہرحال یہ مکس ہو گیا، مکی زندگی کا ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے کہ منیب ازدی کہتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ اپنے، یعنی منیب ازدی اپنے دادا سے یہ نقل کرتے ہیں، ان کے دادا یہ کہتے ہیں، یہ طبرانی نے اپنے معجم الکبیر جلد نمبر 20 صفحہ 342 میں نقل کیا ہے، رأیت رسول اللہ فی الجاہلیہ،
میں زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا تو میں نے رسول اللہ کو دیکھا، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ، وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ بِوَجْهِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَثَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، بعض نے منہ پھیر لیا، بعض نے منہ چڑھایا، بعض نے مٹی اٹھا کے اوپر پھینکنا شروع کر دی ان کے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ، بعضوں نے گالم گلوچ کرنے لگ گئے۔ حَتَّى انتصف النَّهَارِ، یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا۔ فَأَقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُصٍ مِّن مَاءٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَهُ، تو ایک پانی کے کٹورے میں ایک چھوٹی سی بچی آئی یا ایک خاتون آئی اور اس نے ان کے چہرے کو اور ہاتھوں کو صاف کیا۔ وقال یا بنیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی، لا تخش علی ابیک عیلۃ ولا ذلۃ، اس حالت سے اپنے باپ کی اس حالت سے مت تو پریشان اور خوفزدہ ہو۔ فقلت من ہذہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ قالوا زینب بنت رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ایک بیٹی کی دی جاتی ہے زینب، یعنی جناب ختیجہ کی بیٹیاں تھیں، اختلاف ہے رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں یا ایک بیٹی تھی، تو پالی چونکہ ایک قول یہ ہے اور یہ مشہور قول ہے خصوصاً بر صغیر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں ایک ہی بیٹی تھی۔ جناب ختیجہ کی بہن کی 3 بیٹیاں تھیں، تو جناب ختیجہ کی بہن بڑی غریب تھیں تو جناب ختیجہ ان کی کفالت کرتی تھیں، تو جب رسول اللہ سے جب ازدواج ہوا تو یہ بیٹیاں بھی انہی کے پاس پلی بڑھی اور ربائب تھیں، یعنی انہی کے پاس انہوں نے نشوونما پائی اور رسول اللہ نے انہیں پالا بوسا۔ تو عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو جس کے گھر میں پلتا بڑھتا ہے وہ اسے اس کی اولاد کی مانند شمار کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو۔ اور ایک دوسرا قول ہے کہ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ وَهِيَ جَارِيَةٌ وَضْعِيَّةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت روایت کلینی نے الکافی میں ذکر کی ہے، وہ قدر طویل ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ وہ ان سب روایات کا نچوڑ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے دیکھا انہیں گالیاں دی گئیں، برا بھلا کیا گیا، تھوکے لوگوں نے پھینکی، پتھر مارے، زخمی ہو جاتے تھے۔ یہ مکی زندگی کا ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ان کی اہانت کیسے کرتے تھے، قریش کے بڑے بڑے سردار پکڑیں گے تلوار سے اٹھا کے، گندگی ان کے وجود کے اوپر مل دیں گے، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ صبر کرتے۔ مکی زندگی میں صبر ہے، لیکن اپنے مقصد کو نہیں ترک کرنا، پیغام کو نہیں چھوڑنا، پیغام ادھر پہنچانا ہے، یہ کار رسالت ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صبر کے اجر انہیں کیا ملا، اس دنیا کے اندر کیا ملا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اگلے درس میں دیکھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ۔